सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी है और ऊंच पर है, सियासत और सियासतदान दोनों ही गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं और सियासी रहनुमाओं के जो जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो भी जारी है। इलेक्शन से मुतालिक अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान नहीं हुआ है, मगर बहुत से सियासतदान और जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी पार्टी से अलहदगी का सिलसिला भी अभी जारी है, जबकि बहुत से जो पीटीआई रहनुमा अभी भी जेल में हैं। आज रावलपिंडी में पीटीआई से अलहदगी और लाताल्लुकी इख्तियार करने वाले साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने शामुद कुरैशी साहब से जेल में मुलाकात की है, जिसके बाद मीडिया टॉक की और ये कहा कि जी पीडीएम हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका नहीं देंगे और 9 मई को गिरफ्तार कारकुनान को जेलों से निकालना, वो कह रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम है उनको नवाज शरीफ, जरदारी और पीडीएम में शामिल जमातों के सहारे पर हम नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, जरा सुनिएगा। ये तो सुना आपने। और दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत, उसके बाद अब ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ात उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए इंक्वायरी कमीशन के जवाब में कहा गया कि आईनी दरख्वास्तें काबिल समात नहीं है। इंक्वायरी कमीशन ने 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीकाकार पर भी एतराज़ करते हुए कहा है कि जी बेंच की तश्कील का जो मामला है वो जजिस कमेटी के सामने नहीं रखा जाएगा। बेहतर होगा कि जजिस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समात मौखर कर दे। इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि कमीशन को सुने बगैर इसकी कार्रवाई रोक दी गई है और मुबैना ऑडियो लीक्स के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर नहीं की और नए कमीशन पर एतराज भी उठाया है। और कमीशन ने आर्टिकल 209 पर जो अपना मौक़िफ़ पहले इजलास में वाज़े कर दिया था, वाज़े किया गया था कि जी कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए और जवाब में कहा गया है कि जी सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ना सुने। ज़ाती मुफादात से मुतालिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। इन तमाम तर सियासी और कानूनी मामलों पर बात करने के लिए आज मैंने प्रोग्राम में मेहमानों को दावत दी है। नज़ीर लगारी साहब और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन आप दोनों की इजाज़त से माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। ज़रा उनसे मैं बात कर लूँ, फिर आप लोग की तरफ आती हूँ। एतजाज़ अहसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एतजाज़ साहब, जिस दिन हुकूमत ने कमीशन बनाया था, मुझे याद है आप पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि हुकूमत ये कमीशन नहीं बना सकती, ये गैर कानूनी है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन बनाया है उस पर ऑडियो लीक्स का जो कमीशन एतराज़ात उठा रहा है कि ज़ाती मुफादात से मुतालिक केस कोई जज नहीं सुन सकता है। आपकी इस पर कानूनी राय क्या है? जहाँ तक तो कमीशन के बनने का ताल्लुक है, ये तो बड़ा मेरा ख्याल पहला ही दफ़ा मैंने 50 साल की वकालत, बल्कि उससे ज़्यादा ही मैं देखा है कि पहली बार तो मैंने खुद 2 दफ़ा एज इंटीरियर मिनिस्टर कमीशन बनाए थे और मैंने उस वक्त इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता था और मैंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुझे याद है, चीफ जस्टिस अब्दुल सलाम को लिखा कि जनाब आप एक जज कोई नामजद कर दें, ये मामला है जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें हम इंक्वायरी कराना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी अप्रूवल दी है और मैं यह चाहता हूँ कि आप कोई जज आप नॉमिनेट कर दें। और उन्होंने नॉमिनेट किया और अमूमन क्या मेरा ख्याल है कभी भी कोई इंक्वायरी नहीं बनी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुश्तमिल हो जो उस अदालत के चीफ जस्टिस से बिल्कुल उसको गाफिल रख के बनाई गई हो। ये है ही नहीं, ट्रेडिशन ही नहीं है और ये रवायत पहली दफ़ा मेरा ख्याल है ये काजी फैज साहब ने तोड़ी है। और उसकी ये बुनियाद है, उसकी एक वजह है। वजह ये है, मैं कोई 2 साल से लगा हूँ और जब इस मौजू पे बात होती है, जाहिर है वैसे तो नहीं, पर जब मौजू पे बात होती है किसी टॉक शो में, मैंने ये गुजारिश की है, मैंने अर्ज की है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ी। वो किस मामले से शुरू हुआ, वो 12 बस्टेड का केस था, पर उससे जाने की जरूरत नहीं। अब तो साफ वाजे हो गया कि दरार पड़ी और 7-8 की निस्बत से ये 15 जजेस डिवाइडेड है और एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से सलाम कहने की भी रवादार नहीं है। तो इसकी ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और क्या कहा जा सकता है, हम तो स्ट्रगल करते रहे। लेकिन एतजाज साहब, इस तरह तो कोई भी जो चीफ जस्टिस हो
اعتزاز احسن صاحب کوئی بھی اس طرح چیف جسٹس ہو، اس سے منسوب کوئی بھی الزام ہو تو پھر تو اس کے عہدے پر بھی اعتراض اٹھایا جائے گا کہ جی وہ اپنے عہدے کا جو اثر و رسوخ ہے استعمال کر سکتا ہے؟ ہاں وہ تو ہر وقت ہر کیس نہیں کر سکتا اگر کرنا ہو اس سے، پر یہ جو ایک اور میں یہ جو کمیشن ہے، کمیشن جس سے جا کے بیٹھ گئے ہیں قاضی صاحب عیسیٰ صاحب اور خود بیٹھ گئے ہیں غیر چیف جسٹس سے کنسلٹ کیے، کیونکہ وہ ان کی ایک مطلب ہے وہ یہ ڈیوائڈ اور تقسیم جو اس کی وجہ سے، پر اس کمیشن کے اختیارات کیا ہے؟ اس کمیشن کے انڈر دی کمیشنز اینڈ انکوائریز ایکٹ آف 2017 ان کی اختیار صرف ایک سول جج کے اختیارات ہیں، اور ایک سینئر یونٹ جج جو ہے، سینئر موسٹ جج، وہ جا کے بیٹھ گئے اس پہ گورنمنٹ کے کہنے پہ، اور 2 چیف جسٹسز بیٹھ گئے۔ یہ آپ کو یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ جو ڈویژن ہے یہ سیاسی بنیادوں پہ ہوئی، یعنی یہ ایک طرف پی ڈی ایم اور اس وقت تحریک انصاف کی بنیادوں پہ ہوئی ہے، اور اس پہ اب آپ دیکھیں یہ جو چیف جسٹس کے خلاف جس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں چیف جسٹس کی دہلیز پہ آج، اور اس کو جس طرح سیٹ کیا جا رہا ہے، اوپر 144 بھی لگی ہوئی ہے، 245 آرٹیکل بھی لگا اور ان کو آنے دیا جا رہا ہے، اور ان کی پذیرائی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ جو پیچھے انہوں نے کیا تھا دھرنا مغالباً 15 تاریخ کی، اور سپریم کورٹ کے دہلیز پہ دروازے پہ یہ انہوں نے اب اور جس قسم کی باتیں وہ مقررین اور خاص کر جو بڑے مقررین کی ٹیم انہوں نے جس طرح کی للکار کی، سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کا تو اعتزاز صاحب یہ جو بینچ ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جو سپریم کورٹ کا بنایا ہوا بینچ ہے، پھر اس کا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ مستقبل یہ ہوگا کہ یہ تو بہت ہی برا مستقبل ہوگا، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ مجھے تو ڈر خوف لگتا ہے کہ کسی دن سپریم کورٹ کے بینچ میں عوامی طور پہ حادثہ پائی نہ ہو جائے۔ اگر مکس بینچ ہوا کبھی تو یہ مکس بینچ بنانے کا نہ بنانے کا یہ بھی میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو احساس ہے کہ یہ اگر مخلوط کہہ لو آپ اس کو بینچ، کیونکہ مخلوط بھی ہوگا اگر 2 اتنی اپوزٹ سوچوں کے متعلق ہو، یہ تو قاضی صاحب تو جس طرح دیکھیں نا خط لکھتے ہیں پرائیویٹ، انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا، پرائیویٹ لیٹر ٹو دی چیف جسٹس فرام اے سینئر جج یا جونیئر جج بھی، اٹ شوڈ گو with mark for eyes only، مطلب چیف جسٹس کے علاوہ کوئی نہ دیکھ، وہ کرتے ہیں چیف جسٹس کو، سب ججز کو، اور پھر رجسٹرار کو، پھر سیکریٹری ٹو دی چیف جسٹس، پھر پریس، میڈیم، وہ میڈیا کو بھی۔ اعتزاز صاحب ٹھیک ہے جی، بہت ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اب میں حافظ حمداللہ صاحب آپ ہوں، پھر آپ کی طرف آؤں گی لغاری صاحب۔ حافظ صاحب آپ اعتزاز احسن صاحب کو بھی سن رہے تھے، ماہر قانون بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، آپ اگری کرتے ہیں ان کی بات سے؟ مستقبل کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، جی پہلی دفعہ شاید آپ کے شو میں آ رہا ہوں، ویسے آتے رہے اسٹوڈیو میں پہلی بار آئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے، خیر کے ذریعہ اور برکت کا ذریعہ بنا دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، جہاں تک اعتزاز احسن کی بات ہے، ہم دونوں سینٹ میں اکٹھے رہے ہیں، بڑے ہیں عمر میں، جی جی، قانون دان ہے، ماہر قانون ہے، تجربہ کار وکیل ہے سپریم کورٹ کی، مجھ سے زیادہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، قانونی زبان کو سمجھتے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، جی لیکن میری اپنی رائے نہیں ہے، لیکن میں صرف قاضی فیض عیسائی کی رائے کو کوٹ کرتا ہوں۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ میں 2nd سینئر جج ہے، یعنی چیف جسٹس صاحب کے بعد آگے جو آنے والا چیف جسٹس بن رہا ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ٹریک ریکارڈ بھی آپ کو معلوم ہے، ایز اے جج بھی بلوچستان ہائی کورٹ کے جب وہ چیف جسٹس تھے، اور ابھی جب جج یہاں سپریم کورٹ میں بھی ان کی ریکارڈ آپ کو معلوم ہے، ہر چیز پر ان کا ایک عینی اور قانونی ایک اسٹرینتھ، ان کا ایک موقف ہوتا ہے جو کسی قسم کی لیت و لال سے خالی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر یہ کمیشن غیر قانونی ہوتا، گورنمنٹ نے جس کمیشن کا فیصلہ کیا، کمیشن تشکیل کی، جوڈیشل کمیشن جس میٹر کے لیے تشکیل کی، اگر یہ غیر قانونی ہوتا میں خود اس کا حصہ نہیں بنتا۔ ٹھیک، اس کا کیوں؟
اب قاضی فیض صاحب کی اس بات پر میں اس لیے اعتماد کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے لائرز ہیں، جتنے بھی وکلاء ہے 99% جتنے بھی لائرز ہیں وہ قاضی فیض صاحب کی اس اصول پسندی پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور متفق بھی ہے بنسبت اعتزاز حسن کے، کیونکہ اعتزاز حسن کو میں پارلیمنٹ کے اندر بھی جانتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں، پارلیمنٹ سے باہر بھی سمجھتا ہوں، ان کی رائے کو بھی سمجھتا ہوں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ نہیں تو پارلیمنٹ کے اندر باہر ان کی رائے کے الگ ہے، جس نے آپ نے بتایا مطلب وہ الگ سٹوری ہے، کہانی ہے۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا اندر بھی ان کی رائے کو باہر بھی، چلیں آگے چلتے۔ تو قاضی فیض صاحب کی فیض صاحب کی رائے کو میں ترجیح دیتا ہوں، ایک یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانونی کمیشن تھا، قانون کے مطابق تھا، کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ جہاں تک چیف جسٹس صاحب سے مشاورت کی بات ہے، جیسے کہ اعتزاز حسن صاحب نے کہا، کیا مشاورت کرنا آئینی اور قانونی عمل ہے یا صرف روایت ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی روایت یہ رہا ہے کہ چیف صاحب سے مشورہ ہونا چاہیے، روایت یہ رہا ہے۔ اگر فرض کرے میں روایت پہ عمل نہ کروں تو کیا یہ غیر قانونی ہوا؟ کیا یہ غیر آئینی ہوا؟ کام تو وہ کرنا چاہیے جو قانون اور آئین کہتا ہے۔ تو ایک طرف روایت ہے، ایک طرف قانون ہے اور آئین ہے۔ قاضی فیض صاحب کہتے ہیں کہ قانونی بھی ہے اور آئینی بھی ہے، تو لہٰذا میں قانون کو ترجیح دیتا ہوں اور آئین کو ترجیح دیتا ہوں، اور قاضی فیض صاحب مجھ سے 100 گنا زیادہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور آئین کو بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ قانونی ہے۔ تو میں تو اعتزاز حسن کے مقابلے میں قاضی فیض صاحب کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اعتزاز حسن کی دلیل ہے روایت، یہ روایت رائے ہے، اور ان کی دلیل ہے قانون اور آئین۔ تیسری بات، جو بھی میٹر، جو بھی فیصلہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی سٹاف میں سے 2 ساتھیوں کے درمیان کسی مسئلے پر تنازع ہے، آپ ایک فریق کی بات سنتے ہیں یا دونوں کی بات سنتے ہیں؟ آف کورس دونوں کی سنتے ہیں، دونوں کی سننی ہوگی، پھر بعد میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ قاضی فیض صاحب نے یہ سوال اٹھایا، فیض صاحب نے، کہ اس مسئلے کا تعلق تو میں بھی فریق ہوں نا، کمیشن کا تو میں بھی فریق ہوں، کیا چیف صاحب نے مجھے بلایا، مجھے نوٹس کیا، مجھ سے پوچھا، میرے ورژن پوچھی، مجھ سے پوچھے بغیر فیصلہ سنا دیا؟ یہ تو میرے خیال میں نہ پشتون روایت میں، نہ ہمارے قومی پاکستان کی روایت میں ہے، یہ نہ انگریز کے قانون میں ہے، یہ نہ شریعت میں ہے اور نہ اسلام میں ہے، نہ شریعت میں نہ اسلام میں ہے۔ یہ 3 سوالات کے جوابات کوئی مجھے دے دیں، اور ایک بات اور کروں، جس شخص پر خود الزام ہو، جس شخص پر خود الزام ہو، وہ اپنے الزام کا احتساب کر سکتا ہے، اپنے آپ کا۔ جسٹس چودھری افتخار کے بیٹے پہ الزام تھا، وہ بینچ سے الگ ہوا، اس پر اعتراض ہوا کہ آپ کو بینچ سے الگ ہونا چاہیے، تو الگ اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بینچ سے الگ ہونا چاہیے، آپ ڈاکٹر فضا کے حوالے کریں کہ فیصلہ آپ کریں۔ چلے لغاری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ لغاری صاحب آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کو بھی سنا، یہ جو ابھی ایک پوائنٹ ریز کر رہے ہیں آئینی قانونی، اور ساتھ کہہ رہے ہیں ایک چیز روایت ہوتی ہے، ذرا اس پہ تجزیہ کیجئے گا لغاری صاحب۔ بہت مہربانی ڈاکٹر فضا۔ پہلی بات یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ جب آئین سامنے آ جائے اور قانون سامنے آ جائے تو پھر روایت ٹوٹ بھی جاتی ہے، اور متصادم، فرض کریں یہ تصادم ہو گیا روایت کا اور آئین کا، روایت کا اور قانون کا، ریٹن کانسٹیٹیوشن کا، اور ایک ایسی روایت جس پر عمل کیا جاتا رہا ہے، نہیں بھی کیا جاتا رہا ہے، ایسا بھی ہے کہ اس پر عمل نہیں بھی ہوا، بہت سی عظیم مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو جب ٹکراؤ ہو آئین کا اور روایت کا، تو پھر اگر کوئی چیز پریویل کرے گی تو آئین ہوگا نا۔ آئین میں جب یہ موجود ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ کسی کمیشن کو فارم کر سکتے ہیں، اور جناب چودھری اعتزاز حسن صاحب بہت بڑے ماہر قانون ہیں، 50 سال سے زیادہ ان کی پریکٹس ہے، اور ان کی بھی کچھ روایتیں ہیں، اور ہم ان روایتوں کو بعض دفعہ بہت ٹھیک بھی سمجھتے ہیں اور بعض دفعہ بہت خراب بھی سمجھتے ہیں۔ ان کی ایک روایت یہ ہے کہ جب سیاست میں لانے والا محسن اعظم بہت برے حالات میں ہو اور پھانسی گھاٹ میں ہو تو چھوڑ دیا جائے، تو کیا خیال ہے کہ اس روایت پر عمل کرنا چاہیے؟ جب ذوالفقار علی بھٹو پھانسی گھاٹ کی طرف تھے اور یہ پیچھے ان سے 5 سال تک یا 4 ساڑھے 4 سال تک وزارتوں میں رہے ہیں،
حنیف رامی کی وزارت میں، صادق حسین قریشی کی وزارت میں، غلام مصطفیٰ کھر کی وزارت میں، تو انہوں نے اس تمام وزارتوں میں رہنے کے بعد جب ان کے پاس وقت آیا کہ ان کا لیڈر برے وقت میں ہے تو انہوں نے لیڈر کو چھوڑ دیا. ٹھیک. اور پھر یہ بھی ہوا. یہ حمداللہ صاحب لغاری صاحب کو صحیح سے نہیں سن پا رہے، ذرا ٹیکنیکلی ٹھیک کر. جی 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 لغاری صاحب پلیز کنٹینیو. جی تو میں اچھا اس روایت کو، اگر یہ روایت آئے تو اس روایت کو میں حافظ حمداللہ صاحب کی بات کرتا ہوں. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حافظ حمداللہ صاحب کو پاکستان کی شہریت سے محروم کر دیا گیا تھا. یعنی اس قدر اذیتناک، اس قدر شرمناک فیصلہ تھا کہ جناب ان کی شہریت ہی ختم کر دی گئی تھی کہ آپ نہیں ہیں پاکستان کے شہری. یعنی یہ اگر اس طرح کی لاقانونیت ہو اور اس کے سامنے اگر آپ کہیں کہ جی ہم ایک قانونی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا یا یہ کسٹم یہ اس روایت کو آگے بڑھایا جائے گا کہ جی وقت پڑنے پر مخالف کی شہریت بھی ختم کر دو، ان کو کہو کہ تم آپ پاکستانی نہیں ہو. اس روایت کو ہم لے کر کہاں جا سکیں گے؟ جناب اعتزاز احسن اپنے پڑوسی ہونے کا حق نبھا رہے ہیں یا اس سے بڑھ کر اپنی اس روایت کی پاسداری کر رہے ہیں جس کے تحت وہ سخت بحران میں، یہ سخت مشکل میں اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. یہی ہوا تھا چودھری اعتزاز احسن صاحب اس وقت افتخار چودھری صاحب کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ کر آج وہ ریلی لے کر چل رہے تھے لاہور سے، اور گجرانوالہ میں پھر ان کو ہی فون آ گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ کا مطالبہ ہم مانتے ہیں. اور اپنی پارٹی کو انہوں نے کارنر کیا ہوا تھا، اپنی پارٹی کو وہ ڈچ کر رہے تھے. اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ بڑا پن پارٹی لیڈر کا ہے کہ ان کو پھر بھی اپنے ساتھ بلاتے ہیں اور وہ کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں. لیکن اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ان کی روایتیں کوئی اچھی نہیں ہیں، جن قابل تحسین نہیں ہیں، ان کی ہم ان کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں. تو بعض دفعہ روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو توڑ دینا چاہیے، اور بعض دفعہ قانون اتنا بالادست ہوتا ہے اور آئین تو بالکل ہی بالادست ہوتا ہے. اگر اس کے سامنے کوئی روایت آ رہی ہے تو روایت کو ایک طرف کر دینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. جہاں تک اس کمیشن کے قیام کا تعلق ہے، اس کمیشن کو قائم کرنے کا اختیار اسٹیٹ کے پاس موجود ہے اور اسٹیٹ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے ایسے کسی کمیشن کے بنانے سے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. چلے مجھے میری ٹیم کہہ رہی ہے کہ آپ ذرا بریک کے لیے رک سکتی ہیں، تو بریک کے بعد مہمان میرے ساتھ موجود ہیں اور بھی بہت اہم سی چیزیں ہیں جیسے کہ مذاکرات کے حوالے سے ابھی بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. کل رانا ثناءاللہ صاحب نے پروگرام میں کچھ انکشافات کیے تھے، اس سے ریلیٹڈ کچھ سوال ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. حافظ صاحب اور لغاری صاحب آپ کا بھی تجزیہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حافظ حمداللہ صاحب، نذیر لغاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، پہلے پھر لغاری صاحب یہ سوال لے کے آپ کی طرف آتی ہوں. یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جی مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں تھی، حکومت والے کہتے ہیں پی ٹی آئی والے سنجیدہ نہیں تھی، وہ جو کمیٹی کے لوگ تھے وہی سیریس نہیں تھے. اچھا پیپلز پارٹی شروع سے جاتی ہے کہ مذاکرات کریں. ایک یہ بھی اب سننے میں آ رہا تھا کہ جی شاید مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں، لیکن اب کل میں نے رانا ثناءاللہ صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا مولانا صاحب نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا، تو انہوں نے کہا آپ کرنا چاہیں تو آپ مذاکرات کر سکتے ہیں. یعنی مولانا صاحب نیوٹرل تھے وہاں پہ. آپ کو لگتا ہے مذاکرات ہو سکیں گے؟ یہ معاملہ مذاکرات سے بہت آگے نکل گئے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر فضا صاحبہ، آپ نے تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اس طرح عمران خان جب حکومت میں ان کو لایا گیا، ان کو بٹھایا گیا، ان کو نصب کیا گیا، تو اس لیے ہم اس کو نصب شدہ وزیر اعظم کہتے ہیں. تو جب ان کو لایا گیا، بلاول نے، آصف علی زرداری نے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بار بار مذاکرات کی پیشکش کی، بالخصوص معیشت کے حوالے سے، میثاق کی معیشت کے نام سے. عمران خان کا کہتے رہے چور سے میں ہاتھ نہیں ملاتا ہوں، ڈاکو سے، لٹیرے سے میں ہاتھ نہیں ملاتا ہوں. ایک بات. جب قومی ایشو آئے جیسے کورونا کا ایشو، کشمیر کا ایشو، جے بی کا ایشو، قومی سلامتی کا ایشو، جیسے انڈیا نے حملہ کیا وہ 26 فروری والا ابھینندن وغیرہ کا، یہ ان تمام ایشو پر پارلیمنٹ سے جو کمیٹی نامزد کی گئی بشمول چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی، یہ سارے آپ کی فوجی قیادت، سیاسی قیادت، کسی بھی ایک بھی قومی مسئلے پہ عمران خان اس اجلاسوں کا
उन नशिस्तों का हिस्सा नहीं बना। क्यों? इसमें चोर बैठे हैं, डाकू बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाए इनकी इस रविश से आपको क्या अंदाज़ा लगता है? ये सियासी आदमी है। सियासी आदमी तो कायल है मुज़ाकरात की, लिहाजा इनकी खमीर में नहीं है मुज़ाकरात करना। ये उनकी इक़्तिदार का वो वक्त है जब वो जोबन पर थे। अब जब इक़्तिदार से फारिग हुए फिर भी उनका यही मानना था, किससे इक़्तिदार करूँ? चोरों से करूँ? मैं इस असम्बली में बैठूँ जहाँ चोर बैठे हैं, जहाँ डाकू बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, मैं तो इस असम्बली में जाऊँगा नहीं, मैं कैसे जाऊँ? ये उनका मानना था। अब 9 मई से पहले मुज़ाकरात की बात आई। मुज़ाकरात में मौलाना साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैं मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन PDM की और हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातों को कहा कि आप लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, लेकिन इस शख्स से मुज़ाकरात करना ये सियासी शख्स है नहीं, ये जमहूरी है नहीं। फिर आप लोग देखिए इसका नतीजा कहाँ ख़त्म हुई नहीं मुज़ाकरात। आप ख्वाजा साद रफ़ी की क्लिप चलाए, वो कहते हैं हमारा तो इत्तेफाक हुआ, सिर्फ डेट ही बाकी था, बजट के बाद हमने डेट देना था, बाकी तमाम बातों पे इत्तेफाक हुआ। लेकिन इमरान खान ने अपनी कमेटी को विटो किया, उनको मुज़ाकरात से मना किया गया। मुज़ाकरात हमारी तरफ से दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। दरवाज़ा अगर बंद हुआ है तो इमरान खान ने खुद अपने साथियों पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद किया। 9 मई के बाद जब वो सियासी जमात नहीं रही, वो जमहूरी जमात नहीं रही, अगर TTP स्वात में स्कूल को चलाते हैं, हस्पताल को चलाते हैं, एम्बुलेंस को चलाते हैं, बच्चों को उड़ाते हैं, क्या उस अमल को दहशतगर्द कहा जाता था? ना, उन लोगों को दहशतगर्द कहा जाता था। अगर ज़ियारत में जिन्ना हाउस को जलाया जाता है, उनको गिराया जाता है, उनको बम से उड़ा जाता है, तो वो हमला दहशतगर्दी है, जो करने वाले हैं वो दहशतगर्द है। लेकिन वही शख्स जो सियासी लिबास के लुबादे में, सियासी लिबास में, सियासी नारे के आड़ में वो जिन्ना हाउस पे हमला आवर है, वो GHQ पे हमला आवर है, वो एम्बुलेंस पे हमला आवर है, वो कौमी अमलाक पे हमला आवर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रियासत पे भी हमला आवर है, वो कौम पे भी हमला आवर है, वो आपकी उस विजन कायद-ए-आज़म पर भी हमला आवर है, उनकी रूह पर हमला आवर है। अब आप इस शख्स को फिर भी सियासी कहते हैं, इसको फिर भी जमहूरी कहते हैं। ये किस किस्म का जमहूरी है? लिहाजा ये सियासी इंतहा पसंद, सियासी शिद्दत पसंद, शादी शर पसंद है। अब कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। आखिर वक्त में तो फ़िरऔन ने भी कहा कि आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून। जब उन्होंने देखा कि मैं गर्क हो रहा हूँ, मैं गर्क हो रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ईमान है, मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान है, हारून अलैहिस्सलाम पर भी ईमान है, ज़रा सुनिए, मेरी विजन को सुनिए, मेरा ईमान है। लेकिन अल्लाह ताला ने उस ईमान को कबूल नहीं किया, गर्क हुआ ना। लिहाजा जब आपने अपने कारकुनों को, अपने पार्टी को रियासत के साथ लड़वाया, कौम के साथ लड़वाया, अब आपके सियासी गर्क होने का वक्त आया। अभी कहते हैं कि मुज़ाकरात, लिहाजा ये मुज़ाकरात नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ ये मज़ाकरात है। ये क्या है? ये मज़ाकरात है। ये NRO मांग रहा है, NRO। ये वो कौन सा रास्ता कहा जाता है, पतली गले से निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, चलें। सेनेटर गौस न्याज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी न्याज़ी साहब आपका वक्त देने के लिए। फिर लगारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। न्याज़ी साहब, ये जिस मकसद के लिए PDM बनी थी, सब इकट्ठे हुए थे, सबसे ज़्यादा मुझे याद है जब सबसे पहले मौलाना साहब आगे थे, बाकी सब पीछे थे, तो कहा गया था कि जी महंगाई से जान छुड़वानी है, इकॉनमी को बेहतर करना है, बड़े लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। लेकिन महंगाई से जान नहीं छूट सकी आवाम की, क्या कहेंगे? महंगाई की मेन वजह 2 चीज़ें हैं। एक तो खान साहब ने जो वादा किया था IMF से, और उसमें कड़ी शरायत पे लोन लिया था, और दूसरी वजह जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो खान साहब जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं ताकि हुकूमत कामयाब ना हो सके। बाकी हमारा मुआशी एजेंडा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता होगा कि 2 वर्ष के बाद से हमें कोई किस्त नहीं मिली IMF की, 8-9 महीने हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान की जो लायबिलिटीज़ हैं वो सारी पाकिस्तान पूरा कर रहा है, जो कर्ज़ों के साथ हैं वो पूरी दे रहा है। लोग बड़े खुश थे कि जी श्रीलंका बैंक डिफॉल्ट कर देगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कामयाब जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो और रात फिर और भी बताओ कीमतें आज कम होने का इम्कान है। और देखो मुल्की तहसील बेहतर हो रही है, लेकिन इसको कुछ टाइम लगेगा, इसके बिगाड़ में इतना टाइम लगा है। और फिर उन्होंने IMF को अनाय कर दिया था खान साहब ने कि जो शरायत वो पूरी जो शरायत बजाय पूरी करनी थी,
انہیں بالکل وائلیٹ کیا. یعنی کہ اگر آپ نے ان کو تسلیم کیا تھا اگریمنٹ میں کہ ہر 10 دن کے بعد 15 روپے ریٹ بڑھے گا, تو بجائے 15 روپے بڑھانے کے خان صاحب نے 2 مہینے تک کام کرتے رہے اپنی پاپولیرٹی. یہ ایک مطلب جس کی وجہ سے آئی ایم ایف دوبارہ جو ہے وہ ایک کریڈیبلٹی ملک کی کمپرومائز ہوئی نا, اس سے. حالانکہ یہی آئی ایم ایف تھا, ڈار صاحب نے کتنے پروگرام کیا تھا, سارے پروگرام مکمل کیے تھے ہم نے. تو یہ جو ہمیں 2 چیزوں کو سمجھا, معیشت انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تمام تر عمران خان کی کوشش کے باوجود انشاءاللہ پاکستان جو ہے 2-4 مہینے میں آپ کو بہتری کے آثار نظر آئیں گے, لیکن مکمل ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی غوث صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کی اجازت سے ذرا لغاری صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. لغاری صاحب, یہ اب 9 مئی جیسا جو افسوسناک واقعات ہوئے, جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. تو اداروں سے محاذ رائی سے کسی نے اگر سبق نہیں سیکھا تو آگے کیا ہوگا پھر؟ میرے خیال میں 9 مئی جو ہے وہ بہت سی چیزوں کے لیے سبق ہے. ایک تو یہ کہ یہ اس ریجن میں ایک ایسی آرگنائزڈ فورس ہے پاکستان کی آرمی, جن کے بارے میں دوست و دشمن یکساں رائے رکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ آرگنائز ہے, اس میں ڈسپلن بہت زیادہ ہے. جو خرابی پیدا ہوئی سابق وزیر اعظم کے دور میں, وہاں پر ایک شخصی کلٹ پیدا کیا گیا, ایک خود نمائی کا ایک کلٹ پیدا کیا گیا, اور اداروں کے اندر تقسیم کا ایک سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی. سپریم کورٹ کی تقسیم واضح ہے. اور اسی طرح سے یعنی آرمی چیف کے تقرر تک صاف نظر آ رہا تھا کہ ملٹری میں 2 گروپ موجود ہیں. یعنی ایک کو لیڈ کر رہے تھے سابق ISI کے سربراہ اور جو کور کمانڈر تھے کسی بہاولپور میں, اور ایک کو جو ہے وہ جو ہے جنرل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ الگ جگہ پر کھڑا ہوا تھا. تو اب ایسی صورتحال جو ہے وہ کہاں تک تھی, اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں, ہمیں معلوم بھی نہیں ہے, اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کس طرح سے معاملات پیش ہے. میں پچھلے کچھ دنوں سے کچھ چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں, اور اس سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا 9 مئی سے, اس سے چند روز پہلے میں نے بہت عجیب قسم کی باتیں بھی سنی تھیں, جس کا نتیجے میں 9 مئی کا واقعہ ہوا, ایسے واقعات کے بارے میں بھی سنا تھا. لیکن ایک چیز جس نے اس ہماری جو آرم فورسز کو, اس پاکستان کی آرمی کو جس چیز نے بچا کر رکھا اور اسٹرنگتھن کیا, وہ اس کا ڈسپلن تھا. اور ورنہ ایسے حالات میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ڈویژن پیدا ہو اور خانہ جنگی شروع ہو جائے. میرے خیال میں اس طرح کی کوشش کی گئی تھی, اور اس طرح کی کوشش بین الاقوامی سہولتکار بھی کر رہے تھے اور مقامی سہولتکار بھی کر رہے تھے, اور اس طرح کی کوشش تھی کہ خدا نخواستہ آرم فورسز کے اندر کوئی کلیش کی صورت حال ہو. تھینکس گاڈ کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن ایسی پوری کوشش کی گئی. اور اگر کبھی یہ چیزیں سامنے آئیں اور پتہ چلا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کتنے بڑے بحران سے ملک نکلا ہے, کتنے بڑے عذاب سے ملک نکلا ہے, جو 9 مئی کو ایک اچھا یہ کون سے انقلابی حالات پیدا ہو گئے تھے کہ یہ خان اعظم جو ہے انقلاب لا رہے تھے. اسٹیٹ کیا وہ PMLN کے خلاف انقلاب لا رہے تھے, پیپلز پارٹی کے خلاف, یا مولانا حمداللہ صاحب کے خلاف انقلاب لا رہے تھے. جب انقلاب آ رہا ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے, ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے, اور خاص طور پر آپ کی جو سب سے بڑا وہ ہوتا ہے سیکورٹی کا آرگن, اس کے اوپر ضرب پڑتی ہے. تو کیا یہ انقلاب لا رہے تھے, اس طرح کا انقلاب لا رہے تھے, یا کسی بغاوت کی منصوبہ بندی کی گئی تھی جسے ناکام بنا دیا گیا؟ بہت سی چیزیں, بہت سے سوال ہیں. میرے خیال میں ان سوالوں پر ہم اس لیے نہیں بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت حساس معاملات ہیں, اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو خود. ٹھیک ہے لغاری صاحب, میں ذرا بھی حافظ صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. حافظ حمداللہ صاحب, یہ جو جہانگیر ترین صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ بہت لوگوں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں, اور عن قریب بہت سے لوگ ان کو جوائن کریں گے, پارٹی کی شکل میں نظر آئیں گے. کنگ میکر تو بہت اچھے ہیں, کنگ کیسے ثابت ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے متحرک ہیں, اور یہ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں PTI کو, ناراض کہہ لیں یا الگ ہو گئے, یا جنہیں لگا کہ وہ PTI کے ان کا جو اب موقف اس کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ الگ ہو گئے, تو پیپلز پارٹی سے تو بڑے لوگ رابطے کر رہے ہیں, مسلم لیگ کاف سے بھی رابطے میں ہیں, کیا JUI سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے؟
देखिए, इसमें तो मैं एक उसूली बात करूं, अगरचे PDM का अभी तक इस पर मौक़िफ़ नहीं है, तो मैं अपनी राय देता हूं इसमें कि जो लोग PTI से निकल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं सियासी मौसमी परिंदों की तरह, हम पहले ही कहा करते थे कि PTI सियासी पार्टी नहीं है, क्योंकि ये एक हजूम है, और जैसे ही उन पर एक मामूली सी लग़ज़श या मुसीबत पड़ी कि दिल बितर हो गई। वरना वो तो वहाँ कहा करते थे कि आज नून से शीन निकलेगी, कल नून से मीम निकलेगी। आपको याद होगा ये बातें, ये मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत ख़त्म हो गई, मौलाना साहब का सियासी जनाज़ा वो भी कहते थे। फवाद चौधरी जमीयत उलमा इस्लाम को इंतहा पसंद जमात कहते थे। तंजीम अंसारुल इस्लाम पर इसकी कैबिनेट ने पाबंदी लगाई। हमारी तंजीम पर पार्लियामेंट लाजिज में पूरी रियासती फ़ोर्स को साथ मिला के शेख रशीद ने हमला किया और इमरान खान की हिदायत पर किया। लेकिन हमने न रियासत को चैलेंज किया, न रियासती तनसीबात पे हमला किया है। इमरान खान, आपने अभी एक बात की कि इदारों से लड़ाई, इमरान खान की लड़ाई इदारों से चली आ रही थी 9 अप्रैल के बाद। 9 मई को इमरान खान ने लड़ाई की रुख मोड़ के रियासत से लड़ाई शुरू की। ये लड़ाई रियासत के साथ है। अब सवाल ये है कि कौन रियासत के साथ खड़ा है, कौन इमरान खान के साथ खड़ा है। ये फैसला हमने करना होगा। ये रेड लाइन है, किसी के लिए इमरान खान रेड लाइन है, लेकिन 22 करोड़ और 24 करोड़ आवाम के लिए रेड लाइन रियासत है। एक बात। दूसरी बात ये है, जो पार्टियां तब्दील कर रहे हैं, PTI कितनी हिस्सों में तकसीम हो गई। पार्ट 1 शाह महमूद कुरैशी है, पार्ट 2 असद उमर और फवाद चौधरी परवेज़ खटक है, पार्ट 3 जहांगीर बदर है, पार्ट 4 जो है वो इमरान खान है। 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। अभी देखते हैं ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, अलग-अलग होंगे, किस किस्म की सियासत करेंगे या दीगर पार्टियों में जाएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है तमाम हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों से और बिलखुसूस PDM में शामिल जमातों से कि ये जो लोग सियासी मौसमी परिंदे जो 4 साल से 5 साल से गालियाँ देते रहे, आज वो सारे चले गए। कौम के बच्चों को, नौजवानों के जहनों में जहर बरा बरा के उनको जेलों में घुसेड़ दिया। खुद बाहर आके हंसते हैं और खाते हैं, पीते हैं, खिलाते भी हैं और पिलाते भी हैं, सब कुछ है, हशाश बशाश है। लेकिन नौजवान सारे वो जेलों में पड़े सड़े हुए। अब ये दिगर पार्टियों में जाते हैं। मैं पीपल्स पार्टी से भी यही मुतालबा करता हूँ, मुस्लिम लीग नून से भी मुतालबा करता हूँ, अपने पार्टी की क़यादत से भी मुतालबा करता हूँ कि ये जो सियासी लोटे कहा जाते हैं या सियासी मौसमी परिंदे हैं, इन पर सियासी पार्टियों के दरवाजे बंद होने चाहिए, उनको रास्ता नहीं देना चाहिए। तो ये कहाँ जाएंगे? अभी नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर आपने वाकई सियासत को मजबूत करना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, पार्लियामेंट को मजबूत करना है, तुमने अपनी सियासी पार्टियों को और पार्लियामेंट को इससे साफ और शफाफ और साफ करना होगा। वो इस तरीके से जहाँ से भी इन लोगों ने, जहाँ से भी इलेक्शन में, जहाँ जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये खड़े हों, पूरी PDM मिल के मुत्तहिदा तौर पर उनको हरा दे, ठीक है, ताकि वो इबरत की सबक से वोट के जरिए, इस तरह नहीं जैसे कि इमरान खान कहते थे कि कुछ लोग उनसे चले गए, उन्होंने कहा, इन्होंने पैसे कहे, जाओ उनके घरों पर जाओ, हमला आवर हो जाओ, नूरालम आपके सामने, होटलों पर जाओ, उन पर हमला आवर हो जाए। क़यादत को लंदन में यानी मस्जिद नबवी तक हमले हुए, गालियाँ दी गई। मरियम औरंगज़ेब आपके सामने, लंदन में उनको क्या क्या नहीं कहा गया, ये सारे आपके सामने। लेकिन अभी निकले हैं ख़वातीन के हुकूक़ के लिए। ये कि ये शख्स, ये इजाफा मैं करता हूँ, इन लोगों पर तो सियासी पार्टियों का भी दरवाज़ा बंद होना चाहिए और पार्लियामेंट का भी। ये ख़वातीन को उन्होंने डाल बनाया है। जब ज़मान पार्क में ये थे, उन्होंने ख़वातीन को पुलिस के साथ लड़वाया, याद है ना। जब ये करप्शन करते, फरागोगी को डाल बनाया। जब ये 5 कैरेट की अंगूठी लेते तो खातून अव्वल को उन्होंने डाल बनाया। जब ये नेब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करते, तैयबा खातून को 45 दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा। आज भी अपने आप को और अपनी चोरी को और अपनी ये जंगजू चेहरे को छुपाने के लिए ख़वातीन की आड़ में ख़वातीन की हुकूक की बात करते हैं। उस वक्त आपको ख़वातीन की हुकूक क्यों याद नहीं आई जब आपने फरियाद तारपुर को चांद रात को 12 बजे अस्पताल से निकाल के अडाला पहुंचा दिया। मरियम को आपने बाप से उठा के उस जेल में पहुंचा दिया गया। आपने तैयबा को 45 दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा ब्लैकमेलिंग के लिए। ये ख़वातीन का हुकूक। ठीक है, गौस साहब आपकी तरफ आऊँगी। यानी जो कुछ PTI अपने दौर में करते रहे, ये अब उसको भुगत रहे हैं, मुकाफात कहेंगे इसको, या ये रद्द अमल आ रहा है हुकूमत की जानिब से?
یہ حکتریں ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ حقیقت میں چونکہ ڈاکٹر بھی ہوں، یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کا اس وقت ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ان کو ریسٹ کرنا چاہیے. صبح شام نیا بیانی بدلتے ہیں، صبح کچھ بیانی ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے. جی 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 نیازی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. نیازی صاحب آپ بول رہے ہیں؟ جی 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 میرے خیال سے رابطہ منقطع. لغاری صاحب میں آپ کی طرف جی جی ٹھیک ہے، رابطہ منقطع ہو گیا. لغاری صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں یہی سوال لے کے. پھر کیا یہ ہم سمجھیں کہ جو کچھ پی ٹی آئی والے کرتے رہے اب ان کے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ رد عمل ہے؟ نہیں، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے، جو لوگ پرامن رہے ہیں، جن لوگوں نے کسی عمل میں، ایسے عمل میں جو حصہ نہیں لیا ہے، جو کچھ 9 مئی کا ہوا ہے، انہیں سیاست کرنی چاہیے، سیاست میں رہنا چاہیے. لیکن اب ہوگا کیا سیاست؟ یعنی ابھی انہوں نے جو مذاکراتی کمیٹی بنا رہے ہیں وہ مذاکراتی کمیٹی ہی ان کے ساتھ نہیں ہے. مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ہی ان کے ساتھ اب چھوڑ چکے ہیں. کچھ لوگ، اچھا پہلے یہ کہ آج تک ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہوں ان کے نام آپ مذاکرات میں، جو لوگ آزاد پھر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ مذاکرات کریں گے. ان کے نام نہیں دیے، انہوں نے ان لوگوں کے نام لکھ دیے جو کسی نہ کسی کیس میں وہ جیل میں ہیں. اچھا وہ پھر اب اس کے بعد مذاکرات کے لیے وہ خود کتنا سنجیدہ ہیں؟ میرے خیال میں اب شاید یہ جو ان کی پارٹی کے گروپ بن رہے ہیں، اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. جہانگیر ترین ایک گروپ بنا رہے ہیں، فواد چودھری نے آج ایک اور گروپ بنانے کا اعلان کیا جن کے ساتھ عمران اسماعیل بھی ہیں، اور وہ جا کر شاہ محمود قریشی سے بھی ملے ہیں. اسد عمر بھی سن رہے ہیں کہ جی وہ بھی آ رہے ہیں اور وہ نئی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. باقی لوگ بھی نئی پارٹی میں، کچھ لوگ چھوڑ چکے ہیں پارٹی کو. اب مذاکرات کس لیے ہوں؟ مطلب وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جلدی سے کامنٹ اس پہ بھی کر دیجئے. جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک ہو رہی ہے تو نون لیگ ایسا چاہتی ہوگی کہ وہ بڑے متحرک ہو جائیں وہاں پہ؟ نہیں، اس میں سیاست ان کے لیے بھی کھلی ہے نا. یہ تھوڑی ہے کسی نے روک رکھا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہو. وہ بھی ایکٹیو ہے اور محترمہ مریم نواز جلسے کر رہی ہیں، انہیں حق ہے سیاسی طور پر وہ جلسے کریں. اور سینیٹر غوث صاحب اپنے علاقے میں بہت زیادہ سرگرم ہیں تو انہیں رائٹ ہے اس بات کا کہ وہ اپنا ہر جگہ پر اپنی سرگرمی کا مظاہرہ کریں. مولانا صاحب اپنے علاقوں میں سرگرم ہوں گے. تو یہ سیاست تو کسی پر پابندی نہیں ہے نا کہ سیاست نہ کریں، سب کرتے ہیں سیاست. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو حافظ صاحب بجٹ سنا ہے کہ عوام دوست آئے گا اور ریلیف دیا جائے گا عوام کو، اور اس کے بعد پھر اکتوبر میں انتخابات کی طرف جایا جائے گا. تو اکتوبر میں پھر الیکشن ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، بہت کوشش تو ہماری یہی ہے کہ اکتوبر میں ہو جائیں. نہیں، کوشش یہی ہے کہ ہم بجٹ میں کیا ریلیف دے سکتے ہیں، عوام کو کتنا دے سکتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہمیں پی ڈی ایم کی حکومت کو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو سری لنکا بننے نہیں دیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا، بچا دیا. ورنہ گزشتہ جون میں پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا، وہاں سے بچا دیا. جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی، ہمارا ماننا ہی ہے کہ اسمبلیوں کی اپنی مدت ہے جو 5 سال ہے. وہ 17 اگست کو یعنی اگست کی مڈ میں وہ پوری ہو جائے گی وہ مدت. آگے 8 اکتوبر یعنی 60 دن میں آپ نے الیکشن کرنی ہے. سب پارٹیوں کا، تمام پارٹیوں کا یہی ماننا ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق ہونی چاہیے. ابھی تک تو فیصلہ ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا ہم الیکشن کے لیے تیار بھی ہے، پہلے بھی تیار تھے. یہ جو باتیں کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈر کی وجہ سے آپ الیکشن کے لیے تیار نہیں تھا، بات یہ نہیں تھی. ڈر عوام کی تھی، ہمارے ساتھ ریاست کی ڈر تھی کہ اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو آپ کی معیشت اور ڈوب جائے گی، پاکستان سری لنکا بن جائے گا، ڈیفالٹ بن جائے گا. پہلے ریاست کو بچانا ہے، سیاست میں پھر ہم آگے بھی کریں گے، لیکن سیاست اس وقت کر سکتے ہیں جب ریاست محفوظ ہو. جب ریاست محفوظ نہ ہو تو پھر سیاست کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے وقت پر الیکشن. ٹھیک ہے جی. اب غوث صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ ہی شامل کر سکیں گے، وقت کی کمی ہے تو آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. آپ کا لاسٹ کامنٹ. جی بالکل، الیکشن انشاءاللہ سب کے ہوں گے اور اس کی ہم تیاری کریں. لیکن ہو سکتا ہے اب سیٹ ہو رہا ہے تو اس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ حلقہ بندیاں مکمل ہونی ہے اور ووٹر لسٹنگ بھی ہمارے لوگوں میں کوئی تفاضات چل رہے ہیں. تو لیکن ہم حکومت پوری طرح کمیٹڈ ہے. غوث صاحب، لغاری صاحب، حافظ حمداللہ صاحب، سب کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ انتظار تھا نا، چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں۔ قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا، سب میں شیر جیسی راہ، ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ۔ لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے۔ ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب، کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب۔ خوش رہو پاکستان، خوش رہو پاکستان، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔